وقالوا ينسكبت اللهم صل على محمد کو بتا کر رہے ہیں مولانا کے پاس فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في قرآن مجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. صلى الله على محمد وعلى محمد. عزیزوں، میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس مجلس کو معرفت امام کے عنوان سے پیش کروں گا، لہذا میں نے قرآن مجید کے سورہ السجدہ کی 24ویں آیہ کریمہ کو اس مجلس کا سرنامہ کلام قرار دیا ہے. آیہ کریمہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے تمہارے درمیان امام مقرر کیے ہیں، امام بنائے ہیں، یہدون بأمرنا، جو ہمارے حکم سے ہدایت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لما صبروا، جن کا خاصہ صبر ہے. امامت یہ اصول دین میں ہے. جب تک پیغمبر نے اعلان ولایت نہیں کیا تھا اس وقت صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا ضروری تھا، تاکہ ایک غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے. تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ کہنا ضروری تھا، لیکن ایمان میں داخل ہونے کے لیے علی ولی اللہ کہنا ضروری ہے. اسلام کے دائرے میں کلمہ پڑھ کر کلمہ شہادت کے بعد مسلمان ہو جائے گا، لیکن مومن بننے کے لیے جب تک کہ ولایت علی کا اقرار نہ کرے اس وقت تک کہ مومن نہیں ہو سکتا. تو لہذا یہ عقیدہ اصول دین میں ہے. اس کا تعلق انسان کے عقائد سے ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں. ویسے مسئلہ چاہے اصول دین کا ہو چاہے فروع دین کا ہو، کیونکہ حکم خدا کا انکار کرنا یہ کفر کی علامت بن جاتا ہے. تو لہذا یہ نہیں ہے کہ فروع دین کو ہم نہ مانیں، سبوک سمجھ لیں، تو ایسا نہیں ہے. اصول دین اپنے مقام پر ہے اور فروع دین اپنے مقام پر ہے، وہ بھی قابل احترام ہے، یہ بھی قابل احترام ہے. بس فرق یہ ہے کہ اگر فروع دین میں کوتاہی ہو جائے تو اس کا تدارک ممکن ہے، لیکن اصول دین میں اگر کوتاہی ہو جائے تو اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. آپ دیکھیں فقہ کی کتابوں میں کہ نماز اگر چھوٹ جائے
تو واجب ہے کہ بڑا لڑکا باپ کی قضا نمازوں کو ادا کرے۔ روزہ اگر نہیں رکھا ہے، چھوٹ گیا ہے، قضا ہو گئے روزے، تو انسان اپنی حیات میں روزوں کو قضا کرنے کی نیت کرے کہ ہم روزے ادا کریں گے۔ لیکن اگر حیات وفا نہ کر سکی اور انسان اس دار فانی سے بقائے آخرت کی طرف چلا گیا اور اس کے ذمے روزہ جیسی عبادت رہ گئی، تو اس کے وارثوں پر واجب ہے کہ وہ اس کی طرف سے روزہ رکھوائے۔ ہمیں یہ کہیں نہیں ملتا کہ اگر تم نے دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہے، علی ولی اللہ کی گواہی نہیں دی، تو مرنے کے بعد اولاد اس کو پورا کر دے گی، کیونکہ یہ عقیدہ وہ ہے کہ جسے اپنے ساتھ لے کر جانا ہے اور دنیا میں اس عقیدے پر قائم رہنا ہے۔ اگر دنیا میں اس عقیدے پر قائم ہے تبھی یہ مشکل کشا قبر کی مشکل کشائی میں آئیں گے اور ہماری مشکلوں کو آسان کریں گے۔ اور اگر یہاں پر ولایت کا عقیدہ نہیں ہے، امامت کو نہیں مانا ہے، تو قبر میں علی آئیں گے تو، لیکن عذاب قبر سے نہیں بچا پائیں گے، اس لیے کہ ملائکہ یہ دیکھیں گے کہ قبر میں آنے والا ولایت علی کو مانتا ہے یا نہیں۔ اگر دنیا میں ائمہ کی ولایت کا قائل ہے تو قبر میں اس کے لیے آسانی ہے، اور اگر ولایت علی کا قائل نہیں ہے تو پھر علی اس کو جواب نہیں تعلیم فرمائیں گے، ملائکہ کے حوالے کر دیں گے، تم جانو اور یہ صاحب قبر جانے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے کسی مسئلے کو اتنی اہمیت نہیں دی جتنی اہمیت امامت کے بارے میں فرمائی ہے۔ حدیث جو تمام فرقوں میں پائی جاتی ہے، شیعہ سنی سب جگہ یہ حدیث موجود ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمان ہی فقط ماتا میتتن جاہلیہ، جو شخص مر جائے بغیر معرفت امام کے، اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر اس دنیا سے اٹھ جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پر نہ توحید کا ذکر ہے، نہ یہاں پر رسالت کا تذکرہ ہے، نہ یہاں پر قیامت کا ذکر ہے، یعنی ایک مسلمان توحید کو مان رہا ہے، نبوت کا اقرار کر رہا ہے، قیامت کا اقرار کر رہا ہے، لیکن عقیدہ امامت پر باقی نہیں ہے، عقیدہ امامت پر قائم نہیں ہے، تو اس کی توحید بھی بیکار ہوئی جا رہی ہے، اس کی رسالت کا اقرار بھی بیکار ہوا جا رہا ہے، اس کا قیامت کا اقرار بھی فضول ہے جب تک کہ امامت کو نہ پہچانے۔ تو عزیزوں، پیغمبر نے جو معیار نجات قرار دیا ہے وہ امامت کو قرار دیا ہے، اور یہاں پر ایک لفظ نبوت کے دہن سے جو نکلا ہے وہ یہ کہ امام زمان ہی، اپنے زمانے کے امام کو، یعنی گویا بتا دیا کہ کوئی دور کوئی زمانہ امامت سے خالی نہیں رہے گا، ہر دور ہر زمانے میں امام کا وجود یہ قائم رہے گا۔ اب آئیے اس حدیث کو آیت سے ملا لیں۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ امامہ زمانے ہی، اپنے دور اپنے زمانے کے امام کو۔ ادھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے تمہارے درمیان امام بنائے ہیں، يَهْدُونَا بِأَمْرِنَا، یہ ہدایت کرتے ہیں ہمارے حکم سے۔ اب یہاں پر صاحبان فہم کا مجمع ہے، مضارع کا صیغہ استعمال ہوا، يَهْدُونَا بِأَمْرِنَا، یہ ہدایت کرتے ہیں اور ہدایت کرتے رہیں گے۔ یعنی قرآن نے بھی مضارع کا صیغہ استعمال کر کے اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو مضارع کا صیغہ دو زمانوں پر دلالت کرتا ہے، حال پر بھی اور مستقبل پر بھی، یعنی کوئی دور کوئی زمانہ ایسا نہیں ہوگا کہ جب ہمارے بنائے ہوئے امام اس دنیا میں نہ ہوں۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے تمہارے درمیان امام بنائے ہیں، يَهْدُونَا بِأَمْرِنَا، جو ہمارے حکم سے ہمارے امر سے
فریض ہدایت کو انجام دے رہے ہیں اور آئندہ بھی انجام دیتے رہیں گے، لما صبروا، جن کا خاصا صبر ہے۔ یہ قرآن کی آیت کریمہ ہے۔ تو عزیزوں، اب امامت کا عقیدہ چاہے کوئی مانے اور چاہے کوئی نہ مانے، لیکن قرآن نے بتا دیا، حدیث میں پیغمبر نے ارشاد فرما دیا، اور امامت کو پہچانوانا یہ اللہ کا کام تھا اور رسول کا کام تھا۔ لہذا قرآن امامت کی آیتوں سے بھرا پڑا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، تقریباً 400 آیتیں صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں قرآن مجید میں موجود ہیں، اور یہ امامت کا آغاز اللہ نے جناب ابراہیم سے کر دیا تھا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ امامت کیا ہوتی ہے، امامت کیا شے ہے۔ امامت راہبری ہے، پیشوائی ہے، آگے آگے چلنا، یہ امامت ہے۔ تو لہذا اللہ نے امامت کا آغاز جناب ابراہیم سے کیا۔ ابراہیم نبی ہیں، ابراہیم رسول ہیں، ابراہیم خلیل خدا ہیں، اتنے عہدوں پر فائز ہیں، اولو العزم پیغمبر، صاحب شریعت پیغمبر۔ لیکن اب خداوند عالم ابراہیم کا امتحان لیتا ہے، اور ابراہیم اپنے امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن آواز دے رہا ہے کہ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم کامیاب ہو گئے امتحان میں۔ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں انسانوں کا امام بنا رہے ہیں۔ لیکن عزیزوں، عجیب عہدہ امامت ہے کہ ابراہیم کو نبوت کا عہدہ ملا، رسول بنے، خلیل خدا بنے، لیکن ان عہدوں پر یہ نہیں کہا پروردگار میری اولاد کو بھی نبوت دے دے، میری اولاد کو بھی رسالت عطا کر دے، میری اولاد کو بھی خلت عطا کر دے۔ نہیں، جب امامت کے عہدے پر سرفراز ہوئے تو فوراً فرمایا قال ومن ذریتی، اے پروردگار یہ عہدہ جو تو نے مجھے دیا ہے میری اولاد کو، قال لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ یعنی پہلی امامت کے منزل پر خداوند عالم اصول معین کر رہا ہے کہ دیکھو، اب اگر عہدہ امامت کو پہچاننا ہے تو پہلی منزل امامت پر تمہیں 3 اصول مل جائیں گے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ امام اللہ بنائے گا، کسی بندے کو امام بنانے کا اختیار نہیں ہے، اللہ امام بنائے گا، یہ پہلا اصول۔ دوسرا اصول یہ کہ ظالم امامت کے عہدے پر فائز نہیں ہوگا، امام وہ ہوگا جو معصوم ہوگا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم جنہیں امام مانتے ہیں وہ محفوظ عن الخطا ہے، گناہوں سے پاک ہے۔ اور تیسرا اصول یہ ملا کہ اگر امامت آگے چلے گی تو وہ نسل ابراہیم میں ہوگی، جو بھی امام بنے گا وہ ذریت ابراہیم میں ہوگا، اس لیے کہ سب سے پہلی امامت ابراہیم کو ملی اور ابراہیم نے اپنی ذریت میں مانگی، تو لہذا قدرت نے انکار نہیں کیا، بس ایک اصول معین کر دیا کہ لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا، یعنی رہے گا اولاد ابراہیم میں، لیکن جو اگر ظالم ہوگا تو وہ اس عہدے کا حقدار نہیں ہوگا۔ تو یہ 3 چیزیں پہلی منزل امامت پر قرآن پیش کر رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ امامت جناب ابراہیم لوگوں کے امام تھے، لیکن جب اولاد کو عہدہ امامت ملا تو اب صرف انسانوں کے امام نہیں بلکہ ساری کائنات کے امام، اس لیے کہ یہ امام وہ ہیں کہ جو جانشین رسول ہیں۔ خاتم الانبیاء انسانوں کا رسول نہیں ہے، انسانوں کے لیے مبعوث نہیں ہوا، بلکہ یہ نبی وہ ہے کہ جو ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔
یہ انسانوں کا نبی بھی ہے، یہ جناتوں کا نبی بھی ہے، یہ ملائکہ کا نبی بھی ہے، یہ چرند کا نبی بھی ہے، یہ پرند کا نبی بھی ہے، یعنی کائنات کے لیے نبی بنا کر اللہ نے آخری نبی کو بھیجا۔ تو آخری نبی کے جانشین ہے یہ ائمہ۔ تو جس طرح سے آخری نبی کائنات کے لیے بن کر آیا، اسی طرح سے ان کے جانشین صرف انسانوں کے امام نہیں ہیں، یہ ملائکہ کے بھی امام ہیں اور یہ جناتوں کے بھی امام ہیں اور کائنات کے امام ہیں۔ صلوات محمد وآل محمد۔ اب انہیں پہچانو، ان کی معرفت حاصل کرو۔ اللہ نے انہیں امام بنایا ہے تو ان کو صفات عطا کیے۔ قرآن نے اعلان کیا سورہ یاسین میں کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ دیکھو ہم نے ہر شے کا احاطہ امام مبین میں کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں پر پیغمبر کی ذات کو نہیں پیش کیا جا رہا ہے، بلکہ امام، لفظ امام استعمال ہو رہا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ پیغمبر کائنات کی چیزوں سے واقف نہیں، اس لیے کہ امام ہے جانشین رسول، اور رسول کو کتاب عطا ہوئی، اور وہ کتاب وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین، نہیں ہے کوئی خشک، نہیں ہے کوئی تر جو اس روشن کتاب میں نہ ہو۔ تو اللہ نے قرآن جیسی عظیم کتاب کے لیے فرمایا کہ لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین، نہیں ہے کوئی خشک، نہیں ہے کوئی تر جو اس روشن کتاب میں نہ ہو، اور وہ کتاب پیغمبر اسلام پر نازل ہوئی۔ تو جو صاحب کتاب ہے کیا وہ کائنات کی چیزوں کو جانتا نہ ہوگا؟ بے شک اللہ کا رسول کائنات کی چیزوں سے واقف تھا، اس لیے کہ قرآن جیسی عظیم کتاب پیغمبر کو عطا ہوئی، خاتم الانبیاء کو ملی، لیکن اللہ نے یہاں پر امامت کا تعارف کرایا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ پہچانو امام کو، یہ روشن امام ہے جس میں ہم نے کائنات کی چیزوں کا احاطہ کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی مفسر قرآن تعصب کی نگاہ سے قرآنی آیات کو پڑھے یا اس کا ترجمہ کرے یا اس کی تفسیر کو بیان کرے تو ظاہر ہے کہ یہ اس کا تعصب ہوگا۔ ترجمہ میں ظاہر کہ قرآن کو بدلا نہیں جا سکتا، قرآنی آیتوں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، لیکن ترجمہ یہ انسان کو اختیار ہے، قلم چل رہا ہے، چاہے اچھائی کے لیے قلم چلے چاہے برائی کے لیے قلم چلے، انسان کو اختیار دے دیا، اور قیامت تک کے لیے تحریر سند بن جائے گی۔ تو عزیزوں، مسلمان جب قرآن کا ترجمہ کرتا ہے تو لکھتا ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اس سے مراد لوح محفوظ ہے، بریکٹ میں لوح محفوظ لکھ دیتا ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ نے اپنے قلم سے امام مبین کا ترجمہ لوح محفوظ کیوں کیا؟ ظاہر ہے کہ کیا عربی سے اللہ واقف نہیں تھا؟ کیا وہ لوح محفوظ کا خالق نہیں ہے؟ کیا وہ لوح محفوظ کو نہیں جانتا ہے؟ کیا معاذ اللہ سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی کہ اس کو نازل کرنا چاہیے تھا لوح محفوظ، کہہ دیا امام مبین؟ تو ظاہر ہے کہ اللہ نے قرآن میں دوسرے مقام پر لوح محفوظ کا ذکر کیا ہے، تو جب اس نے لوح محفوظ کا ذکر کیا ہے تو یہاں پر اس نے لوح محفوظ کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ آپ کیوں قرآن کی اصلاح کر رہے ہیں؟ کیوں آپ لفظ بدل رہے ہیں؟ اگر آپ کو قرآن کے بارے میں نہیں معلوم ہے تو پوچھئے ان سے جو قرآن کے جاننے والے ہیں، پوچھئے ان سے جس پر قرآن نازل ہوا ہے، وہ بتائیں گے کہ امام مبین کون۔ تو اب ظاہر ہے کہ سب سے پہلے جب آیت نازل ہوئی پیغمبر موجود تھے، لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا امام مبین سے مراد توریت ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہا کہ کیا انجیل ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہا کہ کیا امام مبین سے مراد قرآن ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ 3 کتابوں کے بارے میں مسلمانوں نے سوال کیا اور پیغمبر نہیں 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 کہتے رہے۔
ادھر دروازے سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام داخل ہو رہے ہیں، نگاہ رسالت اٹھی، علی پر ٹھہری، فرمایا ھذا امام مبین، یہ ہے امام مبین، یعنی اللہ نے کائنات کی چیزوں کا احاطہ امام مبین میں کیا ہے۔ اگر امام مبین کو دیکھنا ہے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھو، صلوات محمد وعلی محمد۔ اور ظاہر ہے کہ پہچاننا بڑا آسان ہے، قرآن نے کہا کہ ہم نے امام مبین میں کائنات کی چیزوں کا احاطہ کیا ہے۔ آج اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نے اس لائبریری کو ایک ڈی وی ڈی میں، ایک سی ڈی میں احاطہ کر دیا ہے، فیڈ کر دیا ہے، تو کیا آج نوجوان اس کا انکار کریں گے؟ بڑا آسان مسئلہ کر دیا یہ جدید ٹیکنالوجی نے۔ اس لیے کل تک بڑی بڑی الماریاں، بڑی بڑی لائبریریاں، بڑے بڑے کتب خانے کتابوں کے لیے درکار تھے۔ جب کتابیں چھپتی تھیں تو بڑے بڑے کتب خانوں میں رکھی جاتی تھیں۔ تفسیر قرآن 20 جلدوں کی تفسیر، 15 جلدوں کی تفسیر، یعنی اگر صرف تفسیر کو دیکھنا ہے تو سینکڑوں ہزاروں کتابیں اکٹھا ہو جاتی تھیں۔ اگر حدیث کو دیکھنا ہے تو حدیث کی کتابیں، اگر تاریخ کو دیکھنا ہے تو تاریخ کی ہزاروں کتابیں، بڑے بڑے کتب خانے تیار ہو جاتے تھے۔ لیکن عزیزو آج زمانہ ترقی کر چکا ہے، اس نے ساری کتابوں کو ایک ڈسک میں پیش کر دیا۔ کس نے کیا؟ ایک آپریٹر نے، جس کے سامنے کتابیں تھیں اس نے ان کتابوں کو اسکین کر کے یا کیمرے سے لے کر کے ایک ڈی وی ڈی کے اندر، ایک سی ڈی کے اندر محفوظ کر دیا، اور وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ یہ ہے وہ سی ڈی جس کے اندر یہ پورا کتب خانہ سمٹا ہوا ہے۔ تو کیا کوئی ہے جو انکار کرے کہ نہیں اس کے اندر پورا کتب خانہ نہیں آ سکتا؟ ظاہر ہے کہ اگر کوئی انکار کرے تو وہ کہے گا کہ چیلنج ہے کہ اس کے اندر پورا کتب خانہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ کسی تفسیر کو دیکھنا تو اس کو کمپیوٹر پر لگاؤ، سی ڈی آن کرو، کلک کرو، اور جو سی تفسیر دیکھنا ہے اس کو کلک کرو، وہ سامنے آ جائے گی۔ جو سا صفحہ دیکھنا ہے وہ آ جائے گا، جو سی آیت دیکھنا ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ اگر سامنے آ جائے تو تم ہمارے دعوے کو ماننا، اگر نہ آئے تو انکار کر دینا۔ تو جب آج کے آپریٹر میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ بڑے بڑے کتب خانوں کو ایک چھوٹی سی سی ڈی میں محفوظ کر دے، تو یہاں تو خالق کائنات کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کا احاطہ امام مبین میں کر دیا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے احاطہ کیا ہے، ہم نے آپریٹ کیا ہے ساری چیزوں کا اس امام مبین میں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر تمہیں شک ہے تو امام مبین سے سوال کرو، اگر وہ جواب نہ دے تو اللہ کے اس دعوے کو نہ ماننا، لیکن اگر وہ نہیں نہ کرے اور جواب دے دے تو سمجھ لینا یہی وہ امام مبین ہے جس میں کائنات کی چیزیں موجود ہیں۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ ظاہر ہے کہ یہ ہمارا پہلا امام ہے، اور قرآن کی آیتیں جو ائمہ کے لیے نازل ہوئی ہیں اس میں سب سے پہلے علی ابن ابی طالب اس کے مصداق ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے ائمہ اس کا مصداق نہیں۔ جس طرح سے پہلا امام اس آیت کا مصداق ہے اور ہر شے کے بارے میں جانتا ہے، اسی طرح سے ہر معصوم امام اس آیت کا مصداق ہے۔ اب آئیے تاریخ کو مطالعہ کریے، تاریخ کو دیکھیے کہ مولا کائنات کے علاوہ کیا کوئی ہے جو یہ کہہ رہا ہو کہ سلونی سلونی، پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہو۔ تو یہ علی تھے کہ جو منبر سے دعویٰ کر رہے تھے، سلونی سلونی، پوچھ لو مجھ سے جو چاہے پوچھنا ہو۔ اور پوچھنے والوں نے پوچھا۔ بس ایک واقعہ اس ذیل میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات ظاہر ہو جائے کہ علی اس ذات کا نام ہے جس میں خداوند عالم نے کائنات کی چیزوں کا احاطہ کر دیا ہے۔ ایک شخص آتا ہے، یا علی
میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ نماز کا وقت تھا، علی نماز کے لیے تیار ہو رہے تھے اور وہ سوچ کر یہ آیا تھا کہ علی اول وقت نماز پڑھتے ہیں، یعنی شان امامت یہ ہے کہ یہ نماز میں تاخیر نہیں کرتے، اول وقت نماز پڑھتے ہیں۔ لہذا اگر ہم ان سے سوال کریں گے اور یہ جواب دینے میں آئے تو ان کا اول وقت نکل جائے گا اور یا پھر یہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ تو عزیزوں، سوال یہ سوچ کر آیا تھا، لیکن مختصر سوال تھا۔ یا علی یہ بتائیں وہ جانور کون سے ہیں جو انڈے دیتے ہیں، وہ جانور کون سے ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ مختصر سوال سوچ کر آیا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ سوال مختصر ضرور ہے لیکن بڑا عمیق سوال ہے، بڑا گہرا سوال ہے، اس لیے کہ سوال ایک جانور کے لیے نہیں ہو رہا ہے، سوال ایک محدود مقام پر رہنے والے جانوروں کے لیے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ سوال جو ہے یہ کائنات میں بکھرے ہوئے جانوروں کے لیے ہے۔ صحرائی جانور الگ ہیں، دریائی جانور الگ ہیں، پرند الگ ہیں، چرند الگ ہیں، یعنی جواب ایسا ہونا چاہیے کوئی جانور اس سے الگ نظر نہ آئے۔ تو یہ کون جواب دے گا؟ جس کو تمام کائنات کے جانوروں کا علم ہے وہی صحیح جواب دے سکتا ہے، اس لیے کہ جواب اس وقت دیا لیکن یہ جواب قیامت تک کے لیے دلیل بن گیا۔ سوال کیا مختصر، تو مولا نے بھی مختصر جواب دیا، فرمایا کہ دیکھو جن کے کان اندر ہے وہ انڈے دیتے ہیں، جن کے کان باہر ہے وہ بچے دیتے ہیں، اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ جاؤ جا کر تحقیق کرو، ریسرچ کرو، سال بھر کے بعد میرے پاس آنا۔ علی دعوت دے رہے ریسرچ کی، علی دعوت دے رہے تحقیق کی، لیکن ایک جملہ کہہ کر آپ نے نماز شروع کر دی۔ سائل واپس چلا گیا، سال بھر تحقیق کرتا رہا، پھر آتا خدمت علی میں، یا علی آپ نے جو پہچانی بتائی تھی میں نے ویسا ہی جانوروں کو پایا۔ کہا کہ اچھا دیکھو دوسری پہچانی بتا رہا ہوں، جو جانور اپنے بچوں کو دانہ بھراتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جو جانور اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جاؤ جا کر تحقیق کرو۔ پھر سال بھر کے بعد وعلیکم السلام میرے پاس آنا، سائل پھر واپس چلا گیا، وعلیکم السلام، سائل پھر واپس چلا گیا، اور سال بھر تک وہ مختلف جانوروں کا معائنہ کرتا رہا۔ پھر امام کی خدمت میں آیا، امام فرماتے ہیں اب میں تمہیں تیسری پہچانی بتا رہا ہوں، جو جانور دانے کو چک کے کھاتے ہیں یہ انڈا دیتے ہیں، جو جانور دانے کو چبا کے کھاتے ہیں یہ بچہ دیتے ہیں، اور جاؤ جا کر پھر تحقیق کرو۔ لیکن اب یہ قدموں پر گر پڑتا ہے، یا علی میں کہاں تک تحقیق کروں گا؟ مولا جو آپ فرماتے ہیں وہ صحیح ہوتا ہے، یعنی گویا اب یہاں پر ایک جملہ تاریخ میں ملتا ہے، مولا کہتے ہیں اگر تم میرے پاس یہ سوال لے کر آتے رہے تو جب بھی میرے پاس آؤ گے یہ علی تمہیں علیحدہ پہچانی بتائے گا۔ تو عزیزوں یہ ہے وہ علی کہ جو کائنات کی چیزوں کے بارے میں علم رکھتے تھے، جس کے لیے قرآن نے کہا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، پہچانو امام کو اس نشانی کے ذریعے سے، اس پہچانی کے ذریعے سے کہ جس کو خداوند عالم بتا رہا ہے۔ منزل آگے بڑھتی ہے، معرفت امام۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن میں جب ذکر امامت آیا تو اسی کے ساتھ پہچانی بھی بتائی، صفت بھی بتائی، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، دیکھو ہم نے امام مقرر کیے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ تم اگر یہ سوال کرو کہ امام کتنے مقرر کیے ہیں، ان کے نام کتنے ہیں، تو یہ قرآن سے نہ پوچھنا، رسول سے پوچھنا، اس لیے کہ قرآن میں ہر شے تفصیل سے نہیں بتائی گئی ہے۔ ان لوگوں کی زبان کو بند کیا گیا ہے جن لوگوں کا دعویٰ تھا کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، یعنی یہ دعویٰ محض اہل بیت کے مقابلے پر بلند ہوا تھا، ورنہ نہ قرآن اس وقت کافی تھا اور نہ قرآن آج کافی ہے۔ یہ تو اس لیے کہا گیا تھا کہ رسول نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔
تو رسول نے متعدد موقعوں پر اس حدیث کو ارشاد فرمایا تھا. آخری وقت میں آپ فرما رہے تھے کہ لاؤ قلم دعوات تاکہ میں تمہیں ایسی تحریر لکھ دوں جس سے تم میرے بعد گمراہ نہ ہو. اصحاب دیکھ رہے تھے کہ رسول نے زبانی قرآن کے ساتھ اہل بیت کا ذکر کیا ہے. اگر اس وقت ان کو قلم دعوات دے دیا گیا تو یہ تحریر وہی لکھیں گے جو زبان سے کہہ چکے ہیں. لہذا اہل بیت کے مقابلے پر یہ آواز بلند ہوئی کہ ہمارے لیے بس کتاب خدا کافی ہے. ورنہ کتاب خدا نہ اس وقت کافی تھی نہ آج کافی ہے. اس لیے کہ کتاب خدا اگر کافی ہوتی تو پیغمبر کی سیرت جزو رسالت نہ بنتی. اب ظاہر ہے کہ میں جسارت کر رہا ہوں. قرآن میں نماز کا حکم ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن کوئی مسلمان بتا دے کہ طریقہ نماز کہاں لکھا ہے قرآن میں. قرآن میں اوقات نماز ہے کہ غروب سے پہلے نماز پڑھو، غروب کے بعد نماز پڑھو، طلوع سے پہلے نماز پڑھو. 3 اوقات قرآن میں بتائے گئے ہیں. طلوع سے پہلے نماز فجر، غروب سے پہلے ظہر عصر، غروب کے بعد مغرب عشاء. یہ پورے قرآن میں صرف 3 اوقات ہیں. اوقات 3 ہیں، نمازیں 5 ہیں. پہلے نماز ظہر پڑھی جاتی ہے، پھر نماز عصر، پہلے نماز مغرب ہوتی ہے، پھر نماز عشاء. تو پورے قرآن میں نہ رکعتوں کا ذکر آیا ہے، پورے قرآن میں نہ طریقہ نماز آئی ہے. تو ہم نے طریقہ نماز کس سے لیا؟ ہم نے رکعتوں کے بارے میں کس سے معلوم کیا؟ پیغمبر سے جس پر قرآن نازل ہوا. تو جس طرح سے قرآن کی حکم نماز کے بارے میں پیغمبر تفصیل بتا رہے ہیں کہ 17 رکعت نماز واجب ہے، ان اوقات میں نماز پڑھی جائے، اس انداز سے نماز پڑھی جائے. تو جیسی نماز پیغمبر پڑھے ویسی نماز تم پڑھو. تو جب ہم نے نماز رسول کے ذریعے سے لی، رکعتیں رسول کے ذریعے سے سیکھی، تو اسی طرح سے حکم قرآن میں حکم امامت ملے گا. تفصیل امامت رسول بتائیں گے کہ ہمارے بعد 12 امام ہیں. جو امام ہیں ان کے یہ اسماء گرامی ہیں، لہذا مختلف موقعوں پر پیغمبر نے ان کے نام بتائے، ان کی ولدیت بتائی، ان کے القاب بتائے، تعداد بتا دی کہ 12 ہوں گے، نہ 11 ہوں گے نہ 13، تعداد 12 رہے گی. اور عزیزوں اب منزل آگے بڑھتی ہے. صفت کے ذریعے سے امام کو پہچانو. قرآن نے کیا کہا کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے تمہارے درمیان امام بنائے ہیں، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہمارے امر کے ذریعے سے فریضہ ہدایت کو انجام دے رہے ہیں اور انجام دیتے رہیں گے. یہ امر کیا ہے؟ بس عزیزو اگر آپ نے امر کو پہچان لیا تو صاحب امر بھی سمجھ میں آ جائے گا. امر کیا ہے؟ سورہ یاسین کی آخری آیتوں میں ارشاد ہو رہا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. قرآن کی آیت ہے کہ امر الہی کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لے اور کہہ دے ہو جا تو وہ شے فوراً ہو جاتی ہے. تو عزیزو امر الہی کو پہچانیے. جہاں امر الہی نظر آئے وہ امام ہوگا، کیونکہ امام امر الہی کے ذریعے سے ہدایت کرتا ہوا نظر آئے گا. تو آئیے پھر چلتے ہیں در علی پر. علی بیٹھے ہوئے اپنے اصحاب کے درمیان، اور کچھ شخص علی کی خدمت میں امتحان لینے کے لیے آ رہے ہیں. کس طرح سے امتحان لینے آ رہے ہیں؟ ایک جوان کو میت کی صورت میں تابوت میں لٹا کر علی کی خدمت میں آئے. اس جوان کی ماں کو بھی ساتھ میں لے کر آئے. تم چلنا اور علی سے کہہ دینا کہ میرا جوان بیٹا مر گیا ہے، آپ نماز جنازہ پڑھا دیں. آیا تابوت آیا، علی محو گفتگو تھے. وہ خاتون معظمہ آگے بڑھی، یا علی میرا جوان بیٹا مر گیا ہے، آپ نماز جنازہ پڑھا دیں. علی خاموش، کوئی جواب نہیں دیا. پھر اس نے دوبارہ کہا یا علی
میں اپنے بیٹے کی میت کو لے کر آئی ہوں، آپ نماز جنازہ پڑھا دیں۔ علی خاموش۔ تیسری مرتبہ جب اس نے کہا تو علی اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ آؤ اس میت کی نماز پڑھ لیں۔ نماز جنازہ علی نے پڑھا دی۔ ادھر نماز تمام ہوئی، ادھر امتحان لینے والے علی کے سامنے ہنسنا شروع کر دیا۔ یا علی، آپ تو آسمان کی خبریں بتاتے تھے، آپ کو اس چادر کے نیچے کے بارے میں نہیں معلوم کہ یہ آنے والا مردہ ہے یا زندہ؟ آپ نے کہا مجھ سے نہ پوچھو، چادر الٹ کر دیکھ لو۔ اب جو چادر الٹی تو وہ جوان میت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اب میں یہاں پر رک کر اپنے سامعین سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ واقعی میں یہ مجمع جس جوان کو لایا تھا وہ زندہ لے کر آیا تھا؟ یہ جوان جو زندہ تابوت میں لیٹ کر آیا تھا علی کا امتحان لینے کے لیے، یہ مردہ کیسے ہو گیا؟ ظاہر ہے کہ مرنے کے لیے، مارنے کے، اگر کسی شخص کو مارا جائے یا تو تلوار استعمال ہو یا زہر استعمال ہو یا قدرتی موت آئے، تو ظاہر ہے کہ یہاں پر نہ تلوار کا وار ہوا نہ زہر دیا گیا، تو یہ جو زندہ آیا تھا یہ مردے میں کیسے بدلا؟ بس اس راز کو اگر سمجھنا ہے تو امر الہی کے جملے کو سمجھ لیجئے۔ جس وقت تک کہ علی محو گفتگو تھے اس وقت تک کہ یہ شخص زندہ تھا، مردہ نہیں تھا، لیکن جب علی کی زبان پر یہ فقرہ آیا کہ آؤ اس میت کی نماز پڑھ لیں تو اب وہ زندہ نہیں رہا، میت میں تبدیل ہو گیا۔ علی نے جو نماز پڑھی وہ زندہ کی نہیں پڑھی، میت کی پڑھی۔ کیوں میت میں تبدیل ہو گیا؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا، امر الہی کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لے اور کہہ دے ہو جا تو وہ شے فوراً ہو جاتی ہے۔ صلوات محمد۔ بس عزیزوں، علی اپنے دور کے صاحب امر ہیں، علی اپنے دور کے صاحب امر تھے، لہذا امر الہی کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لے تو وہ شے فوراً ہو جاتی ہے۔ بس عزیزوں، منزل امامت ہے، یہاں پر سب ایک طرح کے ہیں، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ ان کی شان یہ ہے کہ یہاں پہلا بھی محمد ہے، یہاں اوسط بھی محمد ہے، یہاں آخر بھی محمد ہے، اور یہ کل کے کل محمد۔ لہذا تاریخ جب آگے بڑھتی ہے تو مختلف ائمہ کے ادوار سے گزرتی ہوئی چوتھے امام تک آتی ہے۔ چوتھا امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام، سید سجاد، عبادت کی زینت۔ ظاہر ہے کہ یہ امام وہ ہے کہ جس نے عبادت کا سلیقہ سکھایا، جس نے بندگی کا انداز بتایا، اور جس نے عزائے سید الشہداء کا طریقہ بتایا۔ یعنی اس امام کے کردار میں دونوں کردار ملتے ہیں۔ عبادت کیسے کی جائے، آ کر چوتھے امام کی سیرت دیکھو۔ عزاداری کیسے منائی جائے، غم کربلا کیسے منایا جائے، یہ چوتھے امام سے سیکھو۔ چوتھے امام کا دور ہے، اور ایک چاہنے والا شہر حلب سے چلتا ہے۔ جب چلنے لگا تو امام کے لیے کچھ سوغاتیں لے کر چلا، اور ہر سال اس کا انداز یہ تھا کہ جب مکے جاتا تھا تو مکے حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں داخل ہوتا تھا اور خدمت امام میں حاضر ہوتا تھا، امام کے لیے تحفے لے کر جا رہا ہے۔ اس مرتبہ اس کی زوجہ نے ٹوک دیا کہ تم ہر مرتبہ تو جاتے ہو امام کے لیے تحفے لے کر، آج تک امام نے تمہیں کوئی تحفہ نہیں دیا۔ لیکن یہ کیونکہ یہ معرفت امام رکھتا تھا، اس نے کہا کہ تم نے غضب کر دیا، میرے امام کے متعلق یہ کہا، میرے امام کو خبر ہو گئی ہوگی، یعنی جانتا تھا کہ امام روئے زمین پر کہیں بھی ہو لیکن وہ ہمارے کردار سے واقف ہوتا ہے،
ہم کیا کر رہے ہیں وہ جانتا ہے، ہم کیا سوچ رہے ہیں وہ جانتا ہے، ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کو معلوم ہے، کیونکہ امام ہمارا گواہ ہے، ہمارا شاہد ہے، ہمارے کردار اور رفتار و گفتار کو دیکھ رہا ہے۔ لہذا امام کی نظروں سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس نے فوراً اپنی زوجہ کو ٹوک دیا کہ تم نے میرے امام کے متعلق یہ کہا۔ امام کو اس کی خبر ہو گئی ہوگی، چلا مکے آیا، فریض حج کو ادا کیا، مدینے کا رخ کیا، خدمت امام علیہ السلام میں حاضر ہوا۔ امام نے اپنے چاہنے والے کے لیے دسترخوان بچھا دیا، مسافر بھی ہے، چاہنے والا بھی ہے، دوستدار اہل بیت بھی ہے۔ امام نے اپنے ساتھ اسے کھانے میں شریک کیا، اور جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو اب امام اپنے مہمان کی مہمان نوازی کے فرائض ادا کرتے ہوئے اس کے ہاتھ چاہتے ہیں کہ امام خود اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ دھلائیں، لیکن یہ آگے بڑھتا ہے، مولا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے ہاتھ دھلائیں، میں آپ کے ہاتھ دھلاؤں گا۔ اس نے آفتابہ لے لیا اور امام کے دست مبارک پر پانی ڈالنا شروع کیا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب تشت پانی سے پر ہو گیا تو امام نے کہا یہ بتاؤ کہ اس تشت میں کیا ہے؟ کہا کہ مولا پانی ہے، ہاتھوں کا دھون ہے۔ کہا کہ غور سے دیکھو اس میں یاقوت سرخ ہیں۔ اب جو پانی کو دیکھا تو اس نے پانی نے اپنی ماہیت کو بدل دیا تھا اور وہ یاقوت سرخ میں تبدیل ہو گیا تھا۔ کہا کہ اس کو ہٹا لے، ہٹایا، پھر پانی ڈالا، کہا کہ اب دیکھ کیا ہے؟ کہا کہ پانی، کہا کہ نہیں اس میں زمرد سبز ہے۔ پھر کہا کہ اب دیکھ کیا ہے؟ کہا کہ پانی، کہا کہ نہیں اس میں سفید موتی ہیں۔ یعنی امام جیسے جیسے ارادہ کرتے جا رہے تھے پانی اپنی ماہیت کو بدلتا جا رہا تھا، گویا امام بتا رہے تھے کہ دیکھو ہم اپنے دور کے صاحب امر ہیں، اور انما امرہ ارادہ شیئن، جب امر الہی کسی شے کا ارادہ کر لیتا ہے اور کہہ دیتا ہو جا تو وہ شے فوراً ہو جاتی ہے۔ صلوات محمد بس عزیزوں، امام فرماتے ہیں کہ یہ جواہرات میری طرف سے تحفہ ہے تیری زوجہ کے لیے۔ قدموں پر گر پڑا، کہا کہ مولا میں تو پہلے ہی سمجھتا تھا کہ آپ کو اس کا علم ہو گیا ہوگا جو میری زوجہ نے اپنے گھر میں کہا تھا۔ واپس آیا، زوجہ کے سامنے وہ جواہرات ڈال دیے، کہا کہ لو میرے امام نے تمہیں تحفہ بھیجا ہے۔ ظاہر کہ اس عورت نے، اس خاتون نے ابھی تک امام کی زیارت نہیں کی تھی۔ اس سال یہ اپنے شوہر سے کہتی اچھا اب جب چلنا تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلنا تاکہ ہم آقا کی زیارت سے مشرف ہوں۔ سال گزرا، ایام حج آیا، اپنی زوجہ کو لے کر چلا، فریض حج کو ادا کیا، مدینے میں داخل ہوا، لیکن ابھی مدینے میں داخل ہوا تھا کہ اس کی زوجہ بیمار ہو گئی، اور ایسی عليل ہوئی کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ یہ اپنی زوجہ کے جنازے کو ایک مقام پر چھوڑ دیتا ہے، فوراً امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور حاضر ہو کر کہتا ہے مولا میری بیوی میری زوجہ آپ کی زیارت کے لیے آ رہی تھی، راستے میں بیمار ہوئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ امام 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرتے ہیں، فرماتے ہیں جا اپنی زوجہ سے ملاقات کر۔ یہ واپس آیا، اب جو واپس آیا تو دیکھا اس کی زوجہ زندہ بیٹھی ہے۔ پوچھا کہ میں تجھے مردہ چھوڑ کر گیا تھا، یہ تو زندہ کیسے ہوئی؟ کہا کہ جس وقت ملک الموت میری روح کو لے کر جا رہا تھا، راستے میں ایک جوان سامنے نمودار ہوا جس نے ملک الموت کو حکم دیا کہ اس کی روح اس کے جسم میں واپس کر دے، میں نے اللہ سے اس کے لیے 30 سال کی حیات اور طلب کر لی ہے۔ ملک الموت نے میری روح میرے جسم میں واپس کر دی۔ یہ اپنی زوجہ کو لے کر مدینے میں داخل ہوا، خدمت امام میں آیا۔ ابھی تک اس مومنہ نے امام کی زیارت نہیں کی تھی۔ پہلی مرتبہ جب چہرے امامت پر اس کی نظر پڑی تو بے ساختہ بولی کہ یہی تو وہ جوان تھا جس نے ملک الموت کو حکم دیا تھا میری روح کو واپس کر دے۔ بس عزیزوں، یہ ہے امر الہی کی شان، یہ ہے امامت کی شان کہ جو حکم خدا سے ہدایت کے فریضے کو انجام دے رہا ہے،
ہاں عزیزوں، یہ کون ہے؟ یہ ہمارا چوتھا امام تھا، وہ چوتھا امام جس کو کربلا کے میدان میں ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنائی گئی، پیروں میں بیڑیاں پہنائی گئی، گلے میں طوق خاردار ڈالا گیا۔ ہاں عزیزوں، ہمارے ائمہ مجبور نہیں ہوتے ہیں، ہمارے ائمہ مجبور نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ظلم و ستم کو برداشت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کی صفت صبر بتائی ہے، لما صبروا، لہذا ان سے ظلم صادر نہیں ہوتا، یہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پوری تاریخ ائمہ بھری پڑی ہے کہ ہمارے ائمہ نے صبر کا مظاہرہ کیا، ہتکڑیاں پہنائی گئیں، باخوشی چوتھے امام نے ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہن لی، پیروں میں بیڑیاں پہن لی، گلے میں طوق خاردار پہن لیا، کمر میں بھاری لنگر اور اسیر کر کے کربلا سے کوفے سے شام پھرایا گیا۔ لیکن امام نے اپنا اقتدار بھی دکھا دیا کہ دیکھو، امام کی شان یہ ہے کہ اگر امام انتقال کر جائے یا ایک امام شہید ہو جائے تو اس کو امام ہی غسل و کفن دے گا اور دفن کرے گا۔ ظاہر کہ شہید کے لیے کفن نہیں ہے، شہید کے لیے غسل نہیں ہے، لیکن شہید کے لیے نماز جنازہ واجب ہے، دفن کرنا واجب ہے۔ چوتھے امام ہتکڑیوں میں تھے، بیڑیوں میں تھے، لیکن 12 محرم کو باعجاز کربلا آ کر اپنے بابا کو دفن کیا، نماز جنازہ پڑھی۔ یہ تھی امامت کا اختیار کہ تم نے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈالی، ہم نے پہن لی ہیں، لیکن ہم اپنے فریضے کو ادا کرنے کے لیے آمادہ۔ عزیزوں، قید خانے شام میں اہل حرم کو قید کیا گیا۔ روایات میں یہ ہے کہ وہ ایسا گھر تھا کہ جس پر چھت نہیں تھی، دوپہر کی دھوپ، رات کی اوس، یعنی گرمیوں کا موسم دھوپ میں گزرا، جاڑوں کا موسم اوس میں گزرا، سال بھر اہل حرم قید خانے میں رہے، اور اس زندان شام میں حسین کی 4 سالہ بچی انتقال کر گئی، جو اس بات کی خواہش مند تھی اور پوچھا کرتی تھی کہ پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو شہزادی کہتی تھی اپنے اپنے آشیانوں میں جا رہے ہیں۔ تو جناب سکینہ کا جواب و سوال ہوتا تھا، پھوپھی اماں ہم اپنے وطن کب جائیں گے؟ ہاں عزیزوں، اہل حرم کو رہائی اس وقت ہوئی جب جناب سکینہ کی قبر اسی زندان شام میں بن گئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک رات ہند نے خواب دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں، سیاہ عماریاں زمین پر اتری، اس میں سے کچھ بیویاں نکلیں جو سیاہ لباس پہنے ہوئے تھیں۔ ایک بیوی آگے بڑھی اور بڑھ کر کہا، اے سارا، یہ میرا فرزند حسین ہے جس کو بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ جس حجرے میں سر امام مظلوم کربلا تھا، یہ بیویاں وہاں آئیں اور آ کر انہوں نے گریہ کیا، اے ہاجرہ، یہ میرا فرزند حسین ہے جس کا سر رکھا ہوا ہے۔ اے مریم، یہ میرا فرزند حسین ہے۔ یعنی گویا اس بیوی نے بتایا کہ میرے ساتھ جو بیوی آئی ہیں یہ ہاجرہ ہیں، سارا ہے، مریم ہے، اور یہ خود بیوی وہ ہے کہ جو اس حسین کی ماں ہے جس نے چکیاں پیس پیس کے اپنے لال کو پالا تھا۔ زمین سے آسمان تک ایک نور بلند ہو رہا ہے سر سید الشہداء سے۔ ہاں عزیزوں، جو لوگ زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے، آج بھی وہ حجرہ شام کے دربار میں موجود ہے جس کو مسجد امیہ کہا جاتا ہے، جہاں سر امام مظلوم کربلا رکھا گیا تھا۔ آج بھی جب آپ وہاں جائیں، ایک نورانی ماحول ہے اس حجرے میں جہاں سر امام مظلوم کربلا رکھا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ ایک نور تھا جو زمین سے آسمان کی طرف بلند ہو رہا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ خواب سے ہند بیدار ہوئی، یزید کے کمرے میں آئی، آ کر دیکھا تو یزید اپنے حجرے میں نہیں تھا، ایک اور حجرے میں گئی تو یزید وہاں اونا پڑا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہائے، میرا حسین نے کیا بگاڑا تھا، میں نے حسین کو کیوں قتل کیا۔ ہند نے پشت پر ایک ہاتھ مارا اور کہا کہ یزید، تو نادم ہو رہا ہے، تو یہ جملے کہہ رہا ہے
اور اس کے بعد اہل حرم کو تو اسیر کیے ہوئے ہے، قیدی بنائے ہوئے ہے۔ بس صبح ہوئی، دربار میں آیا، علی ابن الحسین کو طلب کیا، چوتھے امام آئے دربار میں، ہتکڑیاں اتروا دیں، بیڑیاں اتروا دیں، کمر سے بھاری لنگر اتر گیا۔ یزید کہتا ہے اے فرزند رسول، آپ کے باپ کو ابن زیاد نے قتل کیا، خدا اس پر لعنت کرے۔ یعنی ظالم اپنے فعل سے نادم ہو رہا تھا اور اس ظلم کو ابن زیاد کی طرح منسوب کر رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ ابن زیاد نے اپنی طرف سے قتل حسین پر آمادہ نہیں ہوا، حکم یزید تھا، اس لیے ابن زیاد نے قتل کیا۔ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں آپ کو آپ کے بابا کا خون بہا دینے کے لیے تیار ہوں، یہ خزانے کا منہ کھلا ہوا ہے، جتنا چاہے آپ لے لیں۔ چوتھے امام نے جب یہ جملہ سنا کہا کہ یزید تو ہمیں میرے بابا کا خون بہا دینا چاہتا ہے، تو رسول خدا کو ان کے نواسے کا خون بہا دینا، تو فاطمہ زہرا کو ان کے لال کا خون بہا دینا، تو علی مرتضیٰ کو ان کے بیٹے کا خون بہا دینا، ہمیں تم سے خون بہا نہیں لینا ہے۔ کہا کہ میں آپ کو رہا کرتا ہوں، اب چاہے آپ کا مدینے جائیں، چاہے آپ شام میں رہیں۔ چوتھے امام فرماتے ہیں اس سلسلے میں میں اپنی پھوپھی سے مشورہ کروں گا، جیسا میری پھوپھی کہیں گی وہ کروں گا۔ آئے زندان شام میں، پھوپھی اماں یزید نے ہمیں رہا کر دیا، اے پھوپھی اماں اب آپ شام میں رہیں گی یا مدینے جانا گوارا کریں گی؟ کہا کہ بیٹا سید سجاد میں مدینے جاؤں گی، وطن جاؤں گی، لیکن پہلے میں اپنے بھائی کی صفِ ماتم بچھاؤں گی۔ اے بیٹا سید سجاد جب سے میرا ماجایا مارا گیا، دل کھول کر یہ بہن اپنے بھائی کو پرسہ نہیں دے سکی ہے، میں آواز دوں گا اے ثانی زہرا، آپ نے شام میں رہا ہونے کے بعد سب سے پہلی صفِ عزا بچھائی تھی، آئیے آپ کی تاسی میں آپ کے چاہنے والے اپنے گھروں میں آپ کے بھائی کی صفِ ماتم بچھائے ہوئے ہیں، آئیے اپنے بھائی کا پرسہ قبول کیجئے، اجرکم اللہ۔ بس عزیز و شہزادی کہتی ہیں کہ میرے لیے ایک مکان خالی کرا دیا جائے اور شام کی عورتوں کو اجازت دے دی جائے کہ وہ ہمارے پاس آئیں اور آ کر پرسہ دیں، ہمارا لوٹا ہوا سامان ہمیں واپس کر دیا جائے اور ہمارے وارثوں کے سروں کو ایک مرتبہ ہمارے پاس بھیج دیا جائے تاکہ ہم اس سے رخصت ہو لیں۔ بس عزیزوں یہ پیغام گیا، مکان خالی کرایا گیا، بیویاں اس مکان میں آئیں، شام کی عورتیں زینب کو بھائی کا پرسہ دینے کے لیے آنے لگیں، 7 دن تک کے ماتم ہوا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ لٹا ہوا سامان آیا، لیکن لٹے ہوئے سامان میں کیا کیا تھا؟ بیویوں کے سروں سے جو چادریں چھینی گئی تھیں وہ چادریں تھیں، اس میں حسین علیہ السلام کا امامہ تھا، اس میں حسین علیہ السلام کا وہ کرتا تھا جو لہو سے بھرا ہوا تھا، جگہ جگہ سے اس کو امام نے قطع کر دیا تھا، اس میں جناب علی اصغر کا جھولا تھا، اس میں جناب عباس علیہ السلام کے علم کا پھرائرا تھا جس میں خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ ہاں عزیزوں جناب زینب آگے بڑھی اور بڑھنے کے بعد اپنے بھائی کے لہو بھرے کرتے کو لیا اور لے کر محفوظ کر لیا، کہا کہ یہ میں اپنے نانا کی خدمت میں پہنچاؤں گی۔ بس عزیزوں تاریخ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک عورت نابینا اس مجمع میں آئی تھی اور آ کر جناب زینب کو ان کے بھائی کا پرسہ دے رہی تھی۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ تبرکات واپس کیے گئے ہیں تو اس نے امام جناب زینب سے فرمایا اے شہزادی آپ اپنے بھائی کے تبرکات میں سے کچھ ہمیں بھی مرحمت فرمائیں۔ جناب زینب نے اپنے بھائی کے امامے میں سے ایک ٹکڑا پھاڑ کر اس چاہنے والی کو دے دیا، کہا کہ لو یہ میرے بھائی کے امامے کا ٹکڑا ہے۔ اس نے وہ امامے کا ٹکڑا لیا اور لینے کے بعد کہنے لگی اے فرزند رسول آپ میرے آنکھوں میں اتنی روشنی دے دے تاکہ میں دیکھنے لگوں۔ یہ کہہ کر اس نے اس امامے کے ٹکڑے کو اپنے آنکھوں پر مس کیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ابھی مس کرنا تھا کہ ایک مرتبہ اس کی گئی ہوئی بینائی واپس آ گئی، آنکھوں میں اس کے نور آ گیا۔ ہاں عزیزوں یہ معصوم کے لباس کا تحفہ تھا۔ اور تعجب نہ کیجئے گا قرآن میں کیا جناب یوسف کے پیرہن کو جناب یعقوب نے جب اپنے آنکھوں سے مس کیا ہے تو ان کی آنکھوں میں بھی نور آ گیا تھا۔
وہ نبی تھے، یہ امام کا امامہ تھا۔ بس عزیزوں، نابینا کو نور ملا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بیویاں شام سے رخصت ہو رہی تھیں۔ بشیر ابن جزلم کو بلایا، تم یہ قافلہ لے کر جاؤ گے، ان کے لے جانے کا انتظام کرو۔ دیکھو، جہاں پہ یہ ٹھہرنے کو کہیں وہاں پہ قیام کرنا، جہاں سے یہ کوچ کرنے کو کہیں وہاں سے آگے بڑھنا۔ دیکھو، خیال رکھنا اپنے خیمے ان کے خیموں کے قریب نہ لگانا۔ بشیر ابن جزلم نے قافلہ تیار کیا، اماریاں آئیں، حریر و دیبا کے پردے ڈالے گئے۔ بس عزیزوں، جب ثانیہ زہرا کی نظر اس اماریوں پر پڑی جس پر حریر و دیبا کے پردے پڑے تھے، تو ایک مرتبہ سید سجاد سے کہا، اے بیٹا، ہم اپنے بھائی کے ماتمدار ہیں، لہذا یہ پردے ہٹا دیے جائیں، اس میں سیاہ پردے ڈالے جائیں اور ہر ناقے پر ایک سیاہ علم لگایا جائے۔ بس عزیزوں، امام جناب زینب کے حکم کی تعمیل ہوئی، سیاہ پردے آویزہ ہوئے، بیویاں ناقوں پر سوار ہوئیں، قافلہ شام سے چلنے لگا، لیکن قافلہ ایک مرتبہ زندان شام کے دروازے پر آ کر رکا۔ ثانیہ زہرا ناقے سے نیچے اتری، قبر سکینہ پر آئیں، آواز دی، سکینہ، اے سکینہ، تم کہا کرتی تھی پھوپھی اماں ہم اپنے وطن کب جائیں گے؟ اے سکینہ، ہمیں رہا کر دیا گیا، اے سکینہ، ہم اپنے وطن جا رہے ہیں۔ بس عزیزوں، عجب نہیں، قبر سکینہ سے آواز آئی، اے پھوپھی اماں خدا حافظ، جب بابا کی قبر پر جائیے گا تو میرا سلام کہہ دیجئے گا۔ اجرکم اللہ۔ عزیزوں، بیویوں نے جناب سکینہ کو رخصت کیا، قافلہ کربلا کی طرف چلا۔ ابھی آپ نے امام کا چہلم منایا، لاکھوں کروڑوں انسان قبر حسین کی زیارت کے لیے کربلا گئے تھے۔ کیوں چہلم کرنے گئے تھے؟ اس لیے چہلم کرنے گئے تھے کہ حسین کا چہلم نہ ہو سکا تھا۔ پہلا چہلم بیویوں نے قید خانے میں کیا، لیکن دوسرا چہلم وہ تھا کہ جب ثانیہ زہرا کربلا کی سرزمین پر پہنچی۔ بس عزیزو، چند جملے مصائب کے، 40 کا دن وہ تھا کہ جب جناب رسول خدا کا صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری مدینے سے کربلا آئے ہیں، نابینا ہو چکے ہیں، غلام کے سہارے کے ساتھ آئے ہیں۔ فرات سے غسل کیا، غلام سے کہا کہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے قبر حسین تک پہنچا دو۔ غلام لے کر چلا، لیکن غلام کہتا ہے کہ اے آقا، یہاں پر چند قبریں نظر آ رہی ہیں، کیسے پہچانوں کہ اس میں امام کی قبر کون سی ہے؟ کہا کہ اچھا، مجھے ایک قبر کے پاس کھڑا کر دو۔ جابر کو ایک قبر کے پاس کھڑا کیا۔ جابر نے کہا کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ادھر جابر نے امام کو سلام کیا، قبر حسین سے آواز آئی، وعلیکہ السلام یا جابر، اے جابر تم پر بھی حسین کا سلام ہو۔ جابر سمجھ گئے یہ حسین کی قبر ہے، اپنے کو قبر پر گرا دیا۔ بس عزیزوں، جابر گریا کرتے رہے، امام کو یاد کرتے رہے۔ غش آ گیا، ابھی اسی غشی کی حالت میں تھے کہ ایک مرتبہ آواز آئی، اے میرے نانا کے صحابی، میری قبر سے ہٹ جاؤ، میری بہن شام سے رہا ہو کر آ رہی ہے۔ جابر نے آواز کو سنا، قبر حسین کو چھوڑا، قافلہ وارد کربلا ہوا، زینب نے اپنے کو ناقے سے گرا دیا۔ بس عزیزو، چند جملے، زینب نے اپنے کو ناقے سے گرایا، بھائی کی قبر پر آئی، آواز دی، اے بھیا حسین، زینب آئی ہے، اے بھیا تم نے کربلا کو فتح کیا، زینب کوفہ اور شام کو فتح کر کے آ رہی ہے، اے بھیا حسین، زینب کے بازو میں رسن باندھی گئی، سر برہنہ بلوے عام میں پھرائی گئی، اے بھیا حسین، زینب آئی ہے لیکن تمہاری امانت کو نہ لا سکی، سکینہ زندان شام کے حوالے کر کے آئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائه وتسلیما لامره۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا قرہ اس پر جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار
ماتمدار مظلوم کربلا ہیں ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما، جو لوگ بیمار ان کو شفا کامل عطا فرما، جو لوگ قرض دار ان کو بار قرض عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جو لوگ کاروبار کر ان کو کاروبار میں برکت عطا فرما، جو مومنین قید ان کو رہائی ہو، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگ کا شمار امام کے ناصر مددگاروں میں فرما۔